حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب بزاگر میں تسلح والے حضرت مولانا اس پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں حضرت مولانا کو کہیں دن سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آج کے دور میں آپ نے جو فلسفے کی آواز بنی ہوئی کے سامنے کر رہی ہے، آپ نے جو وقت نکالا ہے، یقیناً کہ بہت آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام منصب کے والوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے جو وقت دی ہے، یقیناً یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ حضرت مولانا عزت قاری صاحب سے اپنے پاک سے بات کر رہے تھے، یقیناً ایسا لگ رہا تھا کہ آپ جسمانی اعتبار سے بھلے ہی آپ یہ بے سمجھے کے دھرتی پہ بیٹھے ہو، لیکن روحانی اعتبار سے ایسا لگ رہا تھا کہ شہر مدینہ پاک کی گلیوں میں ہم لوگ ٹہل رہے ہیں۔ بہت ایسا لگ رہا تھا۔ میرے حال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہر مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ اچھا کون سب سے جو مدینہ پاک جانے کے لیے آرزو رکھتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ جو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ میں دعا کروں گا، ان سب کے لیے اللہ جو ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ ان سب کو دیوار مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب کہہ سکتے ہیں آمین، کہہ سکتے ہیں آمین۔ اب کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ آمین قبول کر لے تو ہو جائے، آپ کی حاضری ہو جائے۔ بہرحال حضرت گرامی، جب قاری صاحب نعت پاک پڑھ رہے تھے، یقین کریے میرے ذہن کے میموری میں ایک شعر گردش کر رہا تھا کہ خدا یار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہیے تب نکل جائے مدینے میں۔ اسٹیج میں یقیناً تمام ہمارے علماء کرام آپ کی خاص توجہ آپ کی دعا ہے کہ خدا یار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، خدا یار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے تب نکل جائے مدینے میں۔ اور جہاں میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، جہاں میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں۔ اور جسے جنت کمانی ہے، جسے دنیا کمانی ہے وہ دنیا میں پھرے بہتر، جسے دنیا کمانی ہے وہ دنیا میں پھرے بہتر، جسے جنت کمانی ہے وہ چلا جائے مدینے میں، جسے جنت کمانی ہے وہ چلا جائے مدینے میں۔ اور میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں۔ حضرات گرامی، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج یہ خوبصورت سا پروگرام کر رہے ہیں انصار میڈیا، یقیناً 2-3 دن کے بعد یہ خوبصورت سا پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعہ جب یہ ان تمام ملک جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے، اردو ہندی بولی سمجھی جاتی ہے، ان تمام ملک کے سامعین یقیناً یہ خوبصورت سا پروگرام سے فیضیاب ہوں گے۔ یقیناً آپ بہت قسمت والے لوگ ہیں، اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، بتا رہے تھے کہ بھائی ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت سا پروگرام سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے لائیو میں جڑ کر کے لوگ جتنے دلی کو ثبوت دے رہے ہیں، وہ کمنٹ کر کے آپ کم سے کم سامنے بیٹھ کر کے لائیو اگر یقیناً سبحان اللہ کر کے زندہ دلی کو ثبوت دے رہے ہیں تو مزہ آ جائے گا۔ حضرات گرامی، مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، کہا کہ الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دیا جائے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دیا جائے۔ اور رسول پاک کے دن کو اگر سر کی ضرورت ہو، رسول پاک کے دن کو اگر سر کی ضرورت ہو، میرے نام کا اعلان کر دیا جائے، میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، آئیے یہ خوبصورت شعر کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت مقرر سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ اس وقت آپ ایک اصلاحی تقریر سنوانے کے لیے لے چلوں، اس وقت آپ کو تقریر سننا ہے، لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقریر اس وقت آپ کو سننا ہے، یہ وہی تقریر ہے جو ہر دور میں الگ انداز میں اپنا یہ گل بلائے ہیں۔ اگر یوں کہوں تو کبھی تو یہ میدان کا میدان جیتتے ہوئے نظر آئے ہیں، اگر یوں کہوں یہ رشتے ہدایت کے دریا بہائے ہیں، ایمان و یقین کی شمع جلائی ہے، یہ وہی تقریر ہے جو نبی کی زبان پر پہنچی تو دعوت ہدایت بن گئی، یہ وہی تقریر ہے جسے کسی لیڈر نے اختیار کیا تو طرح سیاست بن گئی۔ آئیے وہی تقریر اس وقت آپ کو سماعت کرنی ہے، وہی تقریر آپ کو سننا ہے، یہ وہی تقریر ہے جس تقریر کے ذریعے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح سمت پر لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔
صحیح سیٹ پہ لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ آئیے میں چاہتا ہوں وہی تقریر آپ کو شروعات کے لیے لے چلو اور ایک خوبصورت مقرر صاحب کی ملاقات کرواؤ اور ایک بات اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت سا پروگرام جو سجا ہے یہ پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب مظاہر جنرل سیکریٹری درپور کربلا ناریہ۔ یقیناً حضرت کی صدارت میں خوبصورت سا پروگرام آپ کی منزل کی طرف نباتات ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے حضرات گرامی میں نہیں چاہتے اس وقت زیادہ لفاظی کرو، آئیے وہ خوبصورت مقرر صاحب کی ملاقات کروانے چل رہا ہوں اور میں آواز دینے جا رہا ہوں، گزارش کرنے جا رہا ہوں حضرت مولانا مفتی نبی حسین صاحب مظاہر مرکزی مہربانی سے حضرت مولانا اس کو تشریف لائے اپنے خوبصورت سے پروگرام سے حسن صاحب سامنے آپ کو نوازے۔ میں چاہتا ہوں اس وقت نعرہ تکبیر کی صدا میں آپ حضرت مولانا کا مائک کا استعمال کر لیا جائے تاکہ تھوڑا سا یہ محفل بالکل خوشگوار ہو جائے۔ ایک دفعہ لگائیے زوردار نعرہ کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی نبی حسین صاحب علماء کرام ماشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ دائس پر موجود علماء اعظام اور مشفق و مربی استاد محترم حضرت مفتی محمد جاوید صاحب مظاہری اور سامنے موجود حاضرین مجلس، سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف، اس قادر مطلق اور رب دو جہاں کا حمد جنہوں نے ہم تمام کو اس نورانی محفل میں، دینی محفل میں دین کی نسبت پر بیٹھ کر کچھ سننے کی توفیق بخشی، اور درود و سلام ہو آقائے مدنی سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت ملی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اور اس کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ہم ان پر جتنا بھی درود و سلام پیش کریں وہ بہت کم ہے۔ میرے محترم، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیتیں ہیں، دو وجہوں کی وجہ سے۔ ایک یہ کہ ہم عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے، عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔
بیماری تو نہیں ہے؟ یا اگر کوئی کورٹ کی نوٹس آ جائے، تھانے کی طرف سے کوئی نوٹس آ جائے تو فوراً پڑھے لکھے لوگوں کے پاس دوڑ پڑتے ہیں کہ اگر ہم نے اس نوٹس کو ابھی سرسری نگاہ سے لیا اور اس پر غور و خوض نہیں کیا، اس کی تفتیش نہیں کی، اس کے اندر موجود جو باتیں ہیں ان کے بارے میں، لیکن میرے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں اور ایسی وجہ ہیں کہ انسان اگر اس آیت کے احکام پر عمل کر لے تو میرے محترم فرمایا کہ اس انسان کے اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اس کا سنہرا بن جائے۔ اس میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک وہ کام ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جن سے بچنے کا حکم فرمایا، اور دوسرے وہ کام ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے محترم، میں نے ابھی بتایا کہ دنیاوی معاملات میں ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں تو اس کو معلوم کرنے، سمجھنے اور تفتیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے معلومات سمیٹنے اور بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دنیاوی معاملات، اخروی معاملات میں، حدیث اور قرآن کے معاملات میں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے معاملات میں ہمارے اندر وہ دلچسپی نہیں ہوتی، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا، ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر ہم اس سے دور رہتے ہیں اور اس کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے محترم، میں آپ کو لے چلوں اس وقت کی طرف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، نبی بنا کر، رسول بنا کر مکہ کی سرزمین میں مبعوث فرمایا اور بھیجا، اور امت مسلمہ کی اور اس روئے زمین پر پھیلے ہوئے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا تو اللہ کے رسول نے اپنے اس مشن کو اور اپنے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اللہ کے مخلوق تک ان تمام باتوں کو پہنچانے کے لیے در در جاتے رہے، اس کی کوشش کرتے رہے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے در پہ ہو گئے۔ لیکن جب آپ نے اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کی وحدانیت کو، اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچانا چاہا تو وہ آپ کے خیرخواہ بننے کے بجائے وہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف کوچ کر گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر آزادی کے ساتھ آپ نے اسلام کے پیغام کو دور تک پھیلانا شروع کیا اور اس کا شہرہ دور تک پہنچا۔ چنانچہ مدینے کے قریب ایک قبیلہ تھا جس کے سردار اقسم بن سیفی، جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اس قبیلے کے سردار تھے، ان تک یہ بات پہنچتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ بھائی مدینے کے اندر، یثرب کے اندر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اپنا کلام اتارتا ہے، اپنی وحی اتارتا ہے، اپنے پیغام کو اتارتا ہے، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، خاتم المرسلین ہوں۔ میرے محترم، جب انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کے سامنے بات رکھی اور کہا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں اور تفتیش کروں، معلومات حاصل کروں کہ وہ جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے جس کے کا الٹا ہو، ہم دوسروں کو، غیروں کو دے دیں گے، دوسروں کو نواز دیں گے جو ہمارا دور کا ہے، علاقے کا ہے، لیکن جو ہمارا اپنا ہے، عزیز ہے، قریبی ہے،
ہم اس کو نہیں دیں گے اور اس کے اس غربت کا ذائقہ وہ چکھے گا، مذاق اڑائے گا۔ میرے محترم یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان تین طرح کی باتوں پر عمل کریں۔ اور آگے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشا، بے حیائی، گاؤں سماج میں کہتے ہیں کہ لڑکا بے حیا ہو گیا، یہ لڑکی بے حیا ہو گئی ہے، یہ آدمی بے حیا ہو گیا ہے، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ میرے محترم بے حیائی کو ہر کوئی جانتا ہے، کل عام ہے۔ فرمایا بے حیائی سے بچ جائے، بے حیائی سے بچ جائے، بے حیائی والے اعمال سے بچ جائے۔ میرے محترم مختصر میں آگے فرمایا والمنکر، اور برائی سے، ہر طرح کی برائی سے، وہ برائی جس کو عام انسان برا سمجھتا ہو، وہ برائی جس کو خاص انسان برا سمجھتا ہو۔ فرمایا ہر طرح کی برائی سے پرہیز ہو جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور آگے فرمایا والبغی، سرکشی، یعنی ہر ایسا کام، ہر ایسی بات جس سے قوم و سماج میں، برادری میں، معاشرے میں، آبادی میں، محلے میں فتن و فساد کی نوبت بن سکتی ہو، ایسی بات جس سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہو، دو گروہ بن سکتا ہو، آپس میں پھوٹ بن سکتا ہو۔ فرمایا ہر ایسی بات سے، ہر ایسے کام سے بچ جاؤ۔ میرے محترم آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی بات بولتے ہیں کہ دو رشتہ دار آپس میں لڑ جائے، دو پڑوسی آپس میں جھگڑ جائے، دو پڑوسیوں کے بیچ میں انبن ہو جائے اور دو گروہ میں بٹ جائے، آبادی دو گروہ میں بٹ جائے۔ میرے محترم ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں تو میرے محترم سماج سدھر سکتا ہے، سماج سنبھل سکتا ہے، انسان راہ راست پر آ سکتا ہے۔ میرے محترم آج ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی سدھر جائے، فلاں سماج سنبھل جائے، لیکن ہم اپنے آپ سے شروع نہیں کرتے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود کو سنواریں، خود کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ جب انسان سماج کا انسان یہ سوچ لے، معاشرے کا ہر انسان یہ سوچ لے، ہم خود سنوریں گے، ہم خود سدھریں گے، ہم خود راہ راست پر چلیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو تعلیم دین دیں گے، تعلیم سے آراستہ کریں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، تو میرے محترم سماج خود بخود سدھر سکتا ہے، سماج خود بخود راہ راست پر آ سکتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پنڈال لگانے والے، جلسہ سجانے والے اور اس میں دامے درمے سخنے کسی بھی طریقے سے تعاون اور مدد کرنے والے کی اس مدد کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے، سرخروئی کا ذریعہ بنائے، نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ اور میرے محترم صرف جلسہ ایک سال میں ایک مرتبہ سجا لینے سے، پنڈال سجا لینے سے میرے محترم مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمان بننا ہوگا، مسلمان بن کر رہنا ہوگا اور نماز کی پابندی کرنی ہوگی، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، تبھی جا کر ہم انسان ہو سکتے ہیں، صحیح مسلمان ہو سکتے ہیں، اس روئے زمین پر بسنے والا صحیح بشر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو صرف جلسہ سجا لینے سے، پنڈال لگا لینے سے، لوگوں کو جمع کر لینے سے، علماء کے بیانات کرا دینے سے میرے محترم کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب ان کئی بھی باتوں پر عمل کریں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ میرے محترم یہاں جلسہ سننے کے لیے بہت سارے لوگ آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے، لیکن عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، لیکن شاید اتنے سارے لوگ مسجد میں پہنچے۔ اس لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرائیں، بچوں کو نماز کی تلقین کریں، عورتوں کو نماز کی تلقین کریں، عورتوں کو دین سے جوڑیں
اور خاص طور سے بچیوں کو تعلیم دین سے اور تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ میرے محترم، اس بلسنڈی کی سرزمین پر پہلے جو ماحول تھا، لیکن آج کا وہ ماحول بڑا سنہرا بن چکا ہے۔ یہ علماء کرام کی آمد کی برکت سے ہے، علماء کرام کے آنے کی برکت سے ہے، لیکن اس برکت کا اور فائدہ اٹھانا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ کون کون اپنے بچوں کو پوری تعلیم دیں گے؟ کون کون اپنے بچوں کو پوری تعلیم دیں گے؟ چاہے وہ دین کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم، کوئی دین اور دنیا نہیں، بلکہ ان کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ تعلیم کے درمیان پھوٹ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ہر تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم تمام کے بچوں کو راہ راست پر چلا دے اور تمام کے بچوں کو دین کی تعلیم سے، دنیا کی تعلیم سے آراستہ فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا